قرآن میں لفظ قریش آیا ہے اور سورہ قریش موجود ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم بچے کا نام قریش رکھ رہے ہیں۔ اور لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ جو لفظ قرآن میں آ گیا ہے وہ لفظ مبارک ہے، یعنی اس نام کو رکھنا چاہیے۔ یہ ایک لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو لفظ قرآن میں آ گیا ہے وہ لفظ کیا ہے، وہ مبارک ہے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ قرآن میں جو لفظ آ گیا ہے وہ مبارک ہے، یہ نظریہ درست نہیں۔ اس الفاظ کی حرمت باقی ہے، آپ اس کو بغیر الفاظ کے مس نہیں کر سکتے، یہ اور بات ہے، لیکن ہر لفظ کو آپ مبارک کہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ یقیناً اختیار کیے ایک معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے، تو کس اعتبار سے بعض الفاظ مبارک نہیں ہیں؟ مثلا مثال کے طور پہ اب لفظ فرعون قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ کہ یہ فرعون مبارک ہے؟ نہیں، چونکہ ضرورت تقاضا کر رہی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے اس کے کرتوتوں کو، اس کے کردار کو بیان کرنا ہے۔ اب لفظ فرعون قرآن میں آ گیا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر لفظ جو بھی نام ہے اس کو ہم رکھیں، یہ قرآن میں نام آیا، اگر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں پھر تو قرآن میں فرعون آیا، کیا وہ مبارک ہے؟ قرآن میں قارون نام آیا، کیا ہمارے لیے وہ رکھنا مبارک ہے؟ جب حالانکہ قرآن میں آیا ہے لیکن ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سے قرآن میں لفظ جو سور ہے، پگ انگلش میں بولتے ہیں اور عربک میں خنزیر، ہمارے اردو میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، تو خنزیر کہتے ہیں یعنی سور کو، تو کیا یہ مبارک ہے؟ خنزیر یعنی آپ کسی کو کہیں خنزیر، نام رکھنا اس کی توہین ہے، آج کسی کو خنزیر کہہ دینا یہ خود گالی ہے، یا اسی طرح سے کسی کو کتا کہہ دینا یہ خود گالی ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ لیکن قرآن میں قلب ہے یعنی کتا، تو کیا یہ مبارک ہے؟ کیا ہم کسی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح اور جانور ہیں جیسے فیل ہے، ہاتھی ہے اور چوپائے ہیں جن کا نام موجود ہے، تو یہ بہت سارے اور اسماء ہیں، تو لہٰذا ہر نام ہمارے لیے وہ مبارک نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے نام رکھ دیں، ایسا طریقہ ہمیں جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے نہیں ملا ہے کہ یہ ہم قرآن سے دیکھیں اور قرآن سے یہ لفظ نہیں۔ قرآن سے آپ اگر کوئی آپ کو نام اچھا لگتا ہے اس کے معنی کو دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ وہ نام کس کا ہے، کیا وہ نام مبارک ہے، کیا اللہ نے اس نام کو پسند کیا ہے، کیا اس میں خیر اور خوبی ہے، معنی کے اعتبار سے اچھا ہے وہ، تو آپ پھر رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں قرآن میں اہل علم سے، علماء سے، وارثان قرآن کی روایات کی روشنی میں جو تفاسیر بیان ہوئی ان میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا اسماء پسند کی ہیں، علماء کن ناموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صرف قرآن سے نام نکال کر یہ نام رکھ دینا یہ صحیح نہیں۔ یہاں پر بلکہ ہمارے پاس امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد امام کی ایک حدیث ہے نہج البلاغہ میں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، حق الولد علی الوالد، والد پر بیٹے کا حق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان یحسن اسمہ، باپ پر بیٹے کا حق یہ ہے کہ وہ بیٹے کا نام اچھا رکھے، یہ امام کہہ رہے ہیں بیٹے کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُحَسِّنْ عَدَابًا، صرف باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ بیٹے کا نام اچھا رکھے، امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَيُحَسِّنْ عَدَابًا، اور اس کا اخلاق اور ادب بھی اچھا بنا، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ صرف اولاد پیدا کر لینا یہ کمال نہیں ہے، اولاد تو جانوروں کی بھی پیدا ہوتی ہے، اولاد تو ان کی بھی پل جاتی ہے، ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے بچے کا پہلے نام اچھا تجویز کریں اور پھر اس کے بعد ان کی اچھی تربیت کریں۔ جیسے ہم اولاد میں بیٹھ کر بری صفات، برے اخلاق کو اپنائیں گے ہماری اولاد وہ ہم سے ویسے میراث پائے۔ آپ نماز کے وقت میں اٹھ کھڑے ہوں، اولاد نمازی بنے،
آپ ذکر خدا سے شوق رکھیں، قرآن سنیں، اولاد آپ کے ساتھ ویسے کریں۔ آپ اگر اولاد کو ساتھ بٹھا کر گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، آپ کی اولاد آپ کے عمل سے خود بخود اس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بنیں اپنے پاک کردار کے ذریعے سے۔ تو پہلی ذمہ داری امام علی کیا فرماتے ہیں؟ والد پر جو اولاد کا حق ہے اس کا اچھا نام رکھنا، ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھنا، ویحسن ادبہ، اس کو با ادب بنائے، با اخلاق اور با کردار بنائے۔ تیسرا امام فرماتے ہیں ویعلمہ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم۔ دنیاوی علوم کی تو تعلیم دے رہے ہیں، اس پر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اگر نہیں جاتے تو مارتے بھی ہیں اور ان کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں۔ دین اتنا مظلوم ہے، جس کو بچانے کے لیے آل محمد نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اس کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اولاد کو وہ دین نہیں سکھا رہے، اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ چاہے لاکھوں روپے اولاد کی اعلیٰ تعلیم، دنیاوی تعلیم کے لیے صرف کر دیں، لیکن دین آل محمد اتنا مظلوم ہے، اس کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ اولاد کے پاس وقت ہے۔ لہٰذا انسان یہ دیکھے، قرآن نہیں آتا قرآن سیکھیں، دین آل محمد کے احکام نہیں آتے آپ قرآن سے آپ وہ سیکھیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں شوق اور رغبت رکھنی چاہیے۔ تو یہ امام علیہ السلام نے بتایا کہ نام اچھا رکھنا چاہیے۔ نہج البلاغہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ کی روایت ہے جسے علماء اہل سنت نے نقل کیا اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والد پر جو اولاد کا حق ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے وہی حدیث فرمائی، کیا؟ ان یحسن، اس کا جو نام ہے اچھا رکھے، اذا ولد، ان یحسن اسمہ، اس کا اچھا نام رکھے، اذا ولد، جب وہ بچے کی ولادت ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، بہترین اس کا نام کا انتخاب کیا جائے۔ تو لہٰذا نام اچھے رکھنے کی سفارش ہے۔ اچھے نام کون سے؟ اس لیے مستحب ہے یا تو اللہ کے اسماء میں سے کوئی نام رکھے، یا انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، یا پھر ائمہ حفاظ علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھنا، یہ مستحب ہے۔ ان میں سے کوئی اسماء ہمیں منتخب کرنے چاہیے۔ اور دشمنان آل محمد کے ناموں میں سے نام رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمیں نام اچھا رکھنا چاہیے۔ تو یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نام رکھ دیتے ہیں، وہ دشمنان آل محمد کا نام ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے مثلا بعض کنیزوں کا نام رکھ دیتے ہیں، تو یہ کنیز ہے، اس کے نام کے رکھنے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ حکم ہے اہل بیت اطہار میں سے کسی کا نام رکھیں، بی بی فاطمہ زہرا کا نام رکھیں، جناب زینب عالیہ کے نام پہ نام رکھیں، ان کے القابات میں سے رکھیں، جو نام اللہ نے منتخب کیے ہیں ان ہستیوں کے۔ جناب فاطمہ زہرا کا نام اللہ نے پسند کیا تھا، رسول اللہ کو وحی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ملتا ہے جناب زینب عالیہ کا نام بھی رسول اللہ کو جبرائیل امین آ کر خبر دی تھی، یا نبی اللہ، اللہ نے اس بچی کا نام زینب پسند کیا جو لوح محفوظ۔ یعنی دیکھیں رسول اللہ نے کیسے پاک اور اچھے معنی والے نام رکھے، ہمیں ان معنوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ جیسے بعض خواتین میں کیا ہے، مثلا کسی خاتون کا نام ہندہ رکھتے ہیں، آپ نے ہندہ کیوں رکھا کسی خاتون کا نام؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ یزید کی جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی۔ بھئی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا آل محمد کے گھرانے میں سے تھی؟ وہ تو ایک پہلے کنیز یزید کی بیوی بنی۔ دوسری بات یہ کہ ہندہ جو مشہور ہے وہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی، اور جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جو حضرت حمزہ کے قتل میں ملوث تھی، جس نے غلام کو اکسایا تھا کہ تم اس جوان کو، اس ہاشمی جوان کا قتل کر۔ تو لہٰذا تاریخ میں جو شہرت یافتہ ہندہ ہے وہ ہے۔ تو ایسا نام کیوں آپ رکھتے ہیں کہ جس میں اس ہندہ کی طرف توجہ جاتی ہے؟
اگرچہ معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی گنجائش ہے، لیکن آپ نام وہ رکھیں جو آل محمد کے گھرانے سے آپ کو مل رہا ہے۔ لوگوں کا ذہن جو ہے آپ مشوش نہ کریں، تو لہٰذا نام کون سے رکھیں؟ خود دیکھیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام 3 اماموں سے روایت ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی نقوی علیہ السلام۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 اماموں سے ایک روایت ہے، علماء محدثین نے مختلف ائمہ ہدیٰ سے نقل کی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل الفقر بیتا فیہ، امام فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی تنگ دستی اور محتاجی داخل نہ ہوگی۔ اسم محمد، جس گھر میں نام محمد، او احمد، جس گھر میں نام احمد، او علی، جس گھر میں نام علی ہو، او الحسن، جس گھر میں نام حسن، او الحسین، جس گھر میں نام حسین ہو، او طالب، جس گھر میں نام طالب ہو، او عبداللہ، جس گھر میں نام عبداللہ ہو، او فاطمہ من النساء، اور جس گھر میں بچی کا نام فاطمہ۔ امام فرماتے ہیں جس گھر میں یہ پاک ہستیوں کے اسماء مبارک ہوں گے، ان ناموں کی برکت اور بدولت اس گھر میں تنگ دستی، محتاجی، فقیری وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ امام یہ فرماتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر افسوس کے ساتھ مثال کے طور پہ جب کسی کو مشورہ دیا جائے کہ آپ بچے کا نام علی رکھیں یا آپ بچے کا نام حسین رکھیں، تو وہ کیا کہتے ہیں پلٹ کر؟ بعض لوگ کہتے ہیں یا کہتے ہیں بچی کا نام فاطمہ رکھیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے خاندان میں بہت ساری بچی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، بہت سارے بچے ہیں ان کا نام علی ہے، بہت سارے بچے ہیں جن کا نام حسین ہے۔ بھئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خاندان کو ان بچوں پہ نام فاطمہ، علی یا حسین رکھیں، آپ کو کہا جا رہا ہے رسول اللہ کی جو لخت جگر، نور نظر، جناب سیدہ بیٹی ہیں، نام فاطمہ ہے، ان کے نام پہ آپ فاطمہ رکھیں۔ جو حسین ابن علی، زہرا کا لال حسین ہے، ان کے نام پہ حسین رکھیں۔ جو رسول اللہ کے نور نظر علی حیدر کرار تھے، ان کے نام پہ آپ نام علی رکھیں۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کے بچے اور بھی ہیں؟ تو انہوں نے کیا امام حسین کی محبت میں نام حسین نہیں رکھا؟ انہوں نے امام علی کی محبت میں نام علی رکھا، انہوں نے امام جناب سیدہ کی محبت میں نام فاطمہ رکھا۔ جب وہ اہل بیت کی محبت میں نام رکھ رہے ہیں تو آپ بھی رکھیں۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں اور بچوں کے نام ہیں؟ آپ تو اہل بیت اطہار کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ خود امام حسین ابن علی علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد کہ اگر امام حسین کے 100 بیٹے ہوتے تو سب کا نام علی رکھا جاتا، یعنی امام کو علی نام اتنا پیارا۔ تو اب امام حسین علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے بھئی میں جو ہے نا ایک بیٹا علی، دوسرا بیٹا علی، تیسرا علی، نہیں، امام نے اصول بتا دیے جو نام مبارک ہے چاہے وہ 1 کا رکھیں یا چاہے 100 کا رکھیں، اس کی اپنی برکت ہے۔ تو لہٰذا یہ اسماء جو ہے یہ مبارک ہوتے ہیں، اور ان ناموں کو رکھنے سے پہلے مومن کی ذمہ داری، یعنی ہم نے جو ذکر کیا ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کے اسماء میں سے، انبیاء کے اسماء میں سے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے اسماء میں سے یہ نام رکھنے چاہیے۔ اگر آپ کوئی اور معنی نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کا آپ چاہتے ہیں میں کوئی نیا لفظ رکھتا ہوں، بھئی اماموں کا ایک نام اور کوئی اور لفظ جس کا معنی ہو، لیکن آپ اس معنی کو دیکھیں اچھا معنی ہو، برا معنی نہ ہو۔ تو لہٰذا اب مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت، اللہم صلی علی، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا زریس، زریس نامی ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ جبنا رسول اللہ میرا نام زریس ہے۔ آپ نے فرمایا، امام نے جب سنا نا اس کا نام زریس ہے، زریس کا معنی کیا ہے؟ زریس کہتے ہیں داڑھ کو، داڑھ میں سے، ذرا سے داڑھ، یا پھر وہ نوکیلے پتھر داڑھوں کی طرح جو ہمارے دانتوں کے آخر میں ہو، نوکیلے پتھر جو گھر کے اوپر لگائے جاتے ہیں، یا پتھروں کا گھر یا فرش، تو اس کو زریس کہا گیا۔ اب معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے،
یعنی دانت یا سخت چیز یا نوکیلے پتھر یا پتھروں کا گھر، معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ معنی اثر کرتے ہیں انسان کے وجود میں۔ انسان جو بھی نام رکھے دیکھ کے رکھے، میں جو رکھ رہا ہوں نام وہ اپنے اندر کتنا بابرکت ہے، اس کے اندر کتنے اچھے معانی ہیں جو بچے کے وجود پہ اثر کریں گے۔ اب زریس امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب معنی اچھے نہیں تھے، امام فرماتے ہیں لما سماک ابوک زریسا، اے فلاں تیرے باپ نے تیرا نام زریس کیوں رکھا؟ کیا کہتے ہیں؟ قال کما سماک ابوک جعفر، جیسے آپ کے باپ نے، آپ کے والد نے آپ کا نام جعفر رکھا، میرے باپ نے بھی ویسے میرا نام زریس رکھا۔ اس کو گویا امام کا یہ سوال پسند نہ آئے، طنزاً امام پر یہ کہا۔ لیکن وارث قرآن، وارث دین کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما سماک ابوک زریسا بجہل، تیرے باپ نے جو تیرا نام زریس رکھا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے رکھا ہے، چونکہ تیرا باپ زریس کے معنی سے نہ واقف ہے، اس نے اس لا علمی کی وجہ سے تیرا نام زریس رکھا ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لأن الابلیس، امام نے آگے یہ بھی فرما دیا، معنی کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، زریس کا معنی ذکر کر دیا، لیکن امام نے ایک اور وجہ بیان کی ہے روایت میں، فرمایا تیرے باپ نے لا علمی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے تیرا نام زریس رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں لأن لابلیس ابنا، ابلیس کا ایک فرزند ہے یقال له زریس، ابلیس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ جس کو زریس کہا گیا ہے، جس کو زریس سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں زریس نام شیطان کے بیٹے کا ہے، تیرے باپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے اس نے تیرا نام یہ رکھ دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبِي سَمَّانِي جَعْفَرَ، میرے باپ نے میرا نام جعفر رکھا ہے، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے میرا نام جعفر کیوں ہے؟ فرماتے ہیں بے علم، میرے باپ نے علم کی بدولت میرا نام جعفر رکھا ہے۔ کیوں؟ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْمٌ لِنَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جعفر نام جنت میں نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، اور یہ جعفر نام کی نہر سے وہ مومن سیراب ہوں گے کہ جن کے دلوں میں نور ولایت محمد و آل محمد ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، یعنی جو لوگ نام رکھتے ہیں قرآن میں سے دیکھ کے، یعنی کسی نے نام رکھ دیا قریش، تو ان کو اصلاح کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ناموں کو بھی دیکھ کے، اس لیے آداب میں سے ہے جب کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، اور یہ ایک سنت رہی ہے جو نیک اور صالح مومنین ہوتے ہیں عراق میں، ایران میں، آج بھی یہ دیندار لوگوں میں، جب آپ کے یہاں، یعنی جب کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے، خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہمیں واقعات ملتے ہیں، جب بچے کی ولادت ہوتی تھی ائمہ ہدیٰ کے پاس آتے تھے، جیسے جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین نے رسول اللہ سے کہا، رسول اللہ اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اب جب کہ وہ ہستیاں نہیں ہیں، ان کے علم کے وارث علماء موجود ہیں، تو صالح مومنین کیا کرتے ہیں؟ بچے کے نام کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، اس بچے کا نام تجویز کریں، جب بچے کو عالم دین کے پاس لے جانا، اس کے لیے دعا بھی